بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وضو کے فرائض کتنے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس ویڈیو میں چند ضروری مسائل بھی وہ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اس کو ذرا سمجھیے گا، بہت اہم موضوع ہے۔ اس پہ فرائض کہتے ہیں فرض کی جمع کو، فرض کہتے ہیں جس کا کرنا ضروری ہے، اس کے بغیر وہ عمل آپ کا مکمل نہیں ہوگا۔ وضو میں 4 فرائض ہیں، اگر ان 4 کاموں میں سے کوئی ایک بھی آپ کا چھوٹ جاتا ہے تو آپ کا وضو مکمل نہیں ہوا، لہٰذا آپ بے وضو ہیں اس وقت، ٹھیک ہے۔ 4 کیا ہیں؟ چہرے کا دھونا، چہرہ کہاں سے کہاں تک کا؟ یہاں سے داڑھی کے نیچے سے لے کے، ٹھیک ہے، یہاں سے لے کر کے پیشانی میں جہاں تک بال اگنے کی جگہ ہے۔ اصل میں بال جہاں تک ہے، یہاں کوئی اگر بال نہ ہو کسی کا سر کو مکمل دھونا، یہ نہیں ہے۔ جہاں سے عام طور پہ بال نکلتا ہے، لوگوں کے سر میں بال اگتا ہے، بال اگنے کی جو جڑ ہے وہاں تک، اور ادھر سے کان کی لو اور ادھر میں کان کی لو، یہاں تک، اتنے حصے کو چہرہ کہتے ہیں۔ اس کا دھونا ضروری ہے۔ اور اسی طرح ہاتھ کا دھونا کہونیوں سمیت، مکمل کہونیوں سمیت دھونا، ہاتھ کا دھونا، دونوں ہاتھ کا دھونا، اور یہ ایک مرتبہ، چہرے کا بھی 1 مرتبہ دھونا ضروری ہے۔ 3 مرتبہ دھونا سنت ہے، 1 مرتبہ دھونا ضروری ہے، ایسے ہی ہاتھ کا بھی۔ اور سر کا مسح کرنا، چوتھائی سر میں، پورے سر کا مسح کرنا سنت ہے، کم سے کم چوتھائی سر۔ چوتھائی کیسے؟ ہاتھ ایسے ہی لے کے رکھ دیں گے، جتنا حصہ آئے گا وہ کہتے ہیں چوتھائی۔ سر کو 4 حصہ کر دینے سے اس کا جو 1 حصہ ہوتا ہے وہ ہے چوتھائی، اتنے حصے کا مسح کرنا ضروری ہے۔ اگر کوئی اتنے حصے کا مسح کیا نہیں ہے، بس ایسے ہی ذرا سے ہاتھ ڈال کے لے کے آ گیا، ذرا سے انگلی ایسے 2-4 انگلی لگا کے لے کے بھاگ گیا، اس سے وضو اس کا نہیں ہوا، کیونکہ کم سے کم اتنا چوتھائی، میں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں کہ ہاتھ کو ایسے لے کے رکھ دیں گے، جتنا حصہ آتا ہے وہ ہے چوتھائی، اتنے حصے کا مسح کرنا ضروری ہے وضو میں۔ اور بہتر تو یہ ہے کہ پورے سر کا مسح کیا جائے، یہ سنت ہے۔ یہاں پر سنت کی بات نہیں، فرائض کی بات کر رہا ہوں میں۔ اور اسی طرح پاؤں کا دھونا، ٹخنوں سمیت پاؤں کا دھونا، یہ بھی ضروری ہے، دونوں پیر کا 1 مرتبہ، ٹھیک ہے۔ اور یہ فرائض کی بات تھی۔ رہی یہ بات کہ داڑھی میں، اگر کسی کی داڑھی ہے تو اس کو دھونے میں کیا مسئلہ ہے، ذرا سمجھیے گا۔ داڑھی میں اگر کسی کی داڑھی جو ہے گھنی نہیں ہے، ہلکی داڑھی ہے، ہلکی اور گھنی داڑھی میں فرق کرنے کا معیار یہ ہے کہ اگر کوئی تھوڑی دور سے آدمی دیکھے اور اس کے داڑھی کے اندر میں جو اس کا چمڑا ہے، جو کھال ہے، یعنی جو چمڑا اس کے جسم کا ہے، وہ دور سے ذرا سے نظر آنے لگے تو سمجھیے کہ یہ داڑھی ہلکی ہے۔ اگر وہ چمڑا، اس کے داڑھی جو بال کے اندر جو چمڑا ہے وہ نظر نہیں آ رہا ہے، داڑھی میں جو چمڑا ہے اندر والا وہ حصہ نظر نہیں آ رہا ہے، سمجھیے کہ وہ گھنی داڑھی ہے۔ تو ایسی صورت میں اگر ہلکی داڑھی ہے تو پھر ان داڑھی میں پانی ڈال کر بالکل چمڑے کا بھی دھونا ضروری ہو جائے گا اس کے لیے، اس آدمی کے لیے جس کی ہلکی داڑھی ہو۔ اور جس کی گھنی داڑھی ہو اس کے لیے چمڑے کا دھونا وہ ضروری نہیں ہے، بس پانی کا داڑھی کے اوپر والے جو بال ہیں ان کو دھو لینا یہ کافی ہے، ٹھیک ہے۔ مسئلہ ذرا سمجھیے گا، بہت اہم ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی سمجھیے کہ وضو میں اگر آپ ہاتھ اور پیر میں دھو رہے ہیں، ہاتھ اور پیر کو جو دھوں گے، اس میں کہیں پر بھی اگر کوئی آٹا واٹا لگا ہوا تھا اور سوکھ گیا ہے، اگر آپ اس کو چھوڑاتے نہیں ہیں، بغیر چھوڑائے ویسے ہی آپ اس میں وضو کر لیتے ہیں، آٹا سوکھ کر اس میں چمٹ گیا تھا، آپ کی انگلیوں میں، ناخن وغیرہ پہ آٹا لگ گیا تھا، عورت خاص طور سے جب آٹا چٹکتی ہے، آٹا جو ہے گوندتی ہے روٹی پکانے کے لیے، اس طرح ہوتا ہے۔ اور اسی طرح جو ہے اگر کوئی تارکول لگا ہوا ہو، یا ناخن پالش لگائے ہیں، یا پھر جو ہے پینٹ کرتے ہیں آج کل لوگ، رنگ ونگ لگاتے ہیں تو پینٹ جو کرتے ہیں وہ لگا ہوا ہے، اس کو چھڑائے بغیر آپ کا وضو نہیں ہوگا، اس کو چھڑانا ضروری ہے، پھر جا کر آپ کا وضو درست ہوگا۔ ہاں البتہ اگر آپ اس کو چھڑاتے ہیں، دھوتے ہیں، اچھی طرح سے دھوتے ہیں اور وہ صاف نہیں ہوا، ویسے ہی رہ گیا، پوری آپ نے کوشش کی اور وہ پھر بھی اس کے باوجود نکلنا نہیں، ویسے ہی رہ گیا، اس کے باوجود آپ کا وضو ہو جائے گا۔ لیکن اگر نکالنے پہ قدرت ہو، آپ نئے نکالیں اور ویسے ہی وضو کر لیں، اوپر سے پانی چلا جائے، اس سے آپ کا وضو درست نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح وضو کرنے کے بعد اگر آپ ناخن کاٹتے ہیں یا بال کاٹتے ہیں، صاف کرتے ہیں، اس سے آپ کا وضو نہیں ٹوٹے گا، دوبارہ آپ ہاتھ دھونے کی ضرورت نہیں ہے۔ سر کا بال اگر آپ صاف کر دیتے ہیں، آپ بالکل ٹکلے ہو جاتے ہیں، یعنی بالکل جو ہے آپ گنجا ہو جاتے ہیں جسے کہتے ہیں، بالکل آپ سر مونڈ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ایسی صورت میں
آپ کو اب دوبارہ مسح کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ چند مسائل وضو کے بارے میں بہت اہم تھے، میں نے اس میں تفصیل سے اور مختصر الفاظ میں آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے۔